دنیا میں صرف یہی ایک یاد ہے جو ہر نسل، ہر رنگ، ہر مذہب، ہر ملک میں منایا جاتا ہے۔ امام حسین کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے، پوری بشریت کی جاگیر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے گاندھی جی جب انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانا چاہا تو انہوں نے آزادی کا درس کہیں اور سے نہیں حاصل کیا تھا، امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ نیلسن منڈیلا افریقہ کا کالا جو اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتا تھا، اس نے کسی اور سے درس حاصل نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام سے درس حاصل کیا، اور اس نے اپنے ملک سے گوروں کی حکومت ختم کر کے اور کالوں کے حقوق دلائے۔ کیونکہ کربلا میں امام حسین پر قربانی دینے والا ایک جان بھی تھا جو افریقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اسی لیے ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ بھی سب کا پروردگار ہے، رسول سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، اور جو رسول کا نواسا ہے وہ بھی سب کے لیے ہے۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تمام لوگوں سے میں خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کو پہچانو۔ آج پوری دنیا حسین کی یاد میں، اربعین میں آپ چلے جائیے، ہر ملک، ہر مذہب کا لوگ اربعین میں آتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے سچائی کے لیے، حق کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محدث دہلوی عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان وہ ہے کہ صرف رسول نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ منیت کے درجے پر فائز ہیں، کوئی بھی منیت کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا رسول نے کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، صرف اہل بیت کے لیے فرمایا کہ اہل بیت مجھ سے ہیں اور میں اہل بیت سے ہوں۔ منیت کا درجہ یہ امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ امام حسین کون ہیں؟ جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر دنیا کا ہر انسان جنت نہیں جانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، جنت کسی اور کی سرداری میں نہیں ملے گی، حسین کی سرداری میں ملے گی۔ تو جب حسین کی سرداری میں ملے گی تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا، حسین کی یاد میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان حسین سے دور بھی ہو اور جنت میں چلا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردار سے بیر رکھے اور جنت میں چلا جائے؟ حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ امامان الحسن والحسین امامان قام او قعدا، حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے رہیں اور چاہے یہ قیام کریں۔ حسین کی عظمت یہ تھی کہ جب حسین نماز میں پشت رسول پر آ جاتے تھے تو نماز کم نہیں ہوتی تھی بلکہ نماز بڑھ جاتی تھی۔ جب تلک حسین پشت رسول سے نہیں اترتے تھے تب تک حضور ذکر کرتے رہتے تھے۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یوں سجدے میں حضور 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ ذکر کرتے تھے تو اگر حسین آ جاتا تھا تو جب تک نہیں اترتا تھا سجدہ بڑھتا رہتا تھا۔ نماز کم نہیں ہوتی، حسین کے آنے سے نماز بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کی۔ اور بس گریز کرتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہم کیوں حسین کی یاد مناتے ہیں؟ ہم کیوں امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رسول نے گریہ کیا ہے۔ دنیا میں یہ پہلا شہید ہے، یاد رکھیے، دنیا میں شہادت کے بعد یاد منائی جاتی ہے، مگر امام حسین اس شہید کا نام ہے کہ جو شہید نہیں ہوا تھا پھر بھی رسول نے اس کی یاد منائی۔ جب امام حسین پیدا ہوئے ہیں اور بی بی کے آغوش سے رسول کی آغوش میں دیا گیا تو جبریل نازل ہوئے اور کہا آپ اس نواسے کو بہت چاہتے ہیں؟ کہا ہاں میں اس نواسے کو بہت چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ حق اور حقیقت کے لیے یا آپ کے دین کے لیے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ
حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ حسین پہ کیوں روتے ہو؟ ہم اس کو یہی جواب دینا چاہتے ہیں کیونکہ حضور روئے اس لیے ہم روتے ہیں، اگر حضور ہنس دیتے تو ہم ہنستے۔ جو شہادت سے پہلے جس کے اوپر حضور روئے اور پھر شہادت کے بعد بھی حضور اس پر روئے، بس یہیں سے مصائب اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ اور اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ رسول نے بتایا، صحابہ کے مجمع میں بتایا، حسین کو اٹھا کر کے بتایا، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اور اس کو پہچانو۔ اے مسلمانوں، رسول کا یہ قول تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول نے کہا کہ حسین کو پہچانو۔ اگر تم نے حسین کو نہیں پہچانا تو یاد رکھو تمہارا رشتہ رسول سے نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری عاقبت جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ بس حسین کی شہادت سے پہلے رسول نے گریہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حسین کی شہادت کی خبر سب سے پہلے کس کے ذریعے سے مدینے پہنچی ہے؟ کسی اور کے ذریعے سے نہیں پہنچی ہے۔ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پوری قربانی دی، مدینے میں پیغمبر کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ، جن کو رسول نے وہ مٹی کے جو جبریل نے کربلا کی لا کے رسول کو دی تھی، جس کو انہوں نے تحفتاً جناب ام سلمہ کو دیا تھا اور کہا تھا کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا لال شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ وہی ام سلمہ جو ہیں وہ عصر سے پہلے مدینے میں سو رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کو خواب میں کہ رسول آئے ہوئے ہیں، ارے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر جا بجا خون کے دھبے ہیں، عجیب کیفیت دیکھی۔ ام سلمہ نے کہا حضور یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو اور میرا گھر کربلا میں لٹ گیا ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بچہ تین دل کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے مقتل میں شہید کر دیا گیا۔ میں نے ساری قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی اصغر کو، کبھی اکبر کو، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو، اور کبھی حسین کے چلتے سر پہ گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کو۔ ام سلمہ اٹھتی ہیں، بیان کرنا شروع کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ام المومنین تھی۔ جب خانہ رسول سے گریے کی آواز بلند ہوئی، مدینے والے دوڑ کر کے آئے، اے بی بی ام سلمہ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ اب ابن عباس آئے، بی بی آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ تو بی بی نے مدینے والوں کو رسول کا وہ خواب بتایا کہ رسول نے بتایا میرا لال کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ جانتے ہو، ارے صحابہ کے ماننے والوں، جب ام سلمہ نے مدینے میں رسول کا بیان کردہ مسائب پڑھا تو تمام مدینے کی عورتیں اور اصحاب رو رہے تھے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ اور بس چند جملے مسائب کے آج اس حسین کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس نے اپنے ہاتھ پہ 6 مہینے کے بچے کا جنازہ اٹھایا، جس نے اپنے ہاتھ سے اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی، اور پھر وہ خود آیا مقتل میں، اور مقتل میں آ کر کے قربانی دیتا ہے۔ امام تیر پہ تیر کھاتے ہیں، زخم پہ زخم کھاتے ہیں۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ایک بوڑھا انسان جو صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے، کب تلک فرض پہ ٹکا رہتا؟ اور اتنے تیر برسے فرزند زہرا زمین کربلا پہ آیا۔ روایت ہے آپ کا جسم اطہر تیروں پہ معلق تھا۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ عزیزو، جس کے پورے جسم پہ تیر ہو اور وہ تیروں پہ معلق ہو، اگر وہ جھکے اور جھک کر کے سجدے میں جائے تو آپ بتائیے کہ جب حسین سجدے میں گئے ہوں گے ادھر کے تیر ادھر۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ شمر آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، کند خنجر سے آقا حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ زمین کربلا کی عجب کیفیت ہوئی۔ بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں کہ عزیزو، حسین کا ذوالجناح، حسین کا ذوالجناح ابھی وہ جانتا ہے
میری ذمہ داری ہے، زینب انتظار کر رہی ہے، سکینہ انتظار کر رہی ہے، میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا کرے یہ اسب با وفا؟ جانتے ہیں اس نے اپنا منہ حسین کی گردن پہ رکھا تاکہ حسین کا خون بطور شہادت لے کر کے جائے اور زینب کو دکھائے کہ بھیا مارا جا چکا ہے، اور سکینہ کو دکھائے کہ بابا ذبح کر دیا گیا ہے۔ حجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ وہ گھوڑا حسین کا خون لے کر کے چلتا ہے، مگر اب روایت کے جملے ہیں، زین کٹی ہوئی ہے، جسم سے خون رس رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے، آہستہ جا رہا ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کیسے بتاؤں گا زینب کو، کیسے بتاؤں گا سکینہ کو، کیسے بتاؤں گا ام رباب کو، اور کیسے بتاؤں گا ام کلثوم کو۔ حجکم اللہ، آپ جانتے ہیں جس مصائب پر وقت کا امام خون کے آنسو روتا ہے، یہ وہی مصائب ہے کہ جب امام کا ذوالجناح تو آیا مگر امام نہیں آئے۔ حجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ آپ کے یہاں جب موت ہو جاتی ہے تو جب آپ کا کوئی قریبی آتا ہے آپ اس سے لپٹ کے رونے لگتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا۔ تیجے میں کوئی اپنا آیا، مٹی میں اپنا آیا تو لپٹ گئے، تیجے میں کوئی اپنا آیا تو لپٹ کے رونے لگے۔ ہم نے دیکھا 40ویں میں کوئی اپنا تھا اور نہیں آیا تھا، اب آیا تو لپٹ کے رونے لگے، برسی میں آیا تو لپٹ کے رونے لگے۔ یعنی جب اپنا کوئی ہوتا ہے تو لپٹ کے رونے لگتا ہے۔ جانتے ہو حسین کی شہادت کے بعد زینب کا اپنا کون ہے، سکینہ کا اپنا کون ہے؟ ارے یہی تو غربت زینب ہے۔ شہادت حسین کے بعد کوئی اپنا نہیں بچا تھا، ارے یہ غربت زینب ہے، اس کا اپنا وہ ذوالجناح ہے جو تنہا آیا۔ یہی وجہ کہ جب ذوالجناح خیمے کے قریب پہنچا بیبیاں نکلی، ارے ایک اپنا آ گیا ہے، ساری بیبیاں گھوڑے سے لپٹ گئی، کوئی پس سے لپٹا، کوئی گردن سے لپٹا، کوئی پیروں سے لپٹا۔ اتنے میں بس آخری جملے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اتنے میں ایک 4 سالہ بچی آئی، 4 سالہ بچی، اس نے اپنے بابا کے گھوڑے کے منہ کو پکڑا اور اس خون کو دیکھا، اس بو کو سونگھا، سمجھ گئی یہ میرے بابا کا خون ہے، سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ آپ جانتے ہیں اس 4 سال کی بچی نے کیا کہا؟ اے میرے بابا کے گھوڑے، میں جانتی ہوں تو کیا بتانے آیا ہے، مگر صرف اتنا بتا دے، جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو کیا اس وقت بھی پیاسا تھا یا ظالموں نے ایک چلو پانی دے دیا؟ ارے جو بچی خود پیاسی ہے اسے اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے۔ بیبیوں میں کوہرام مچا، واہ حسینہ واہ علی کی صدائیں